ان اللہ تعالی وعطالی وصحابی وعلا آلہ وصحابی اجمعین۔ محمد سے ذات آگا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے ذات آگا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لانا سکے گی۔ انتہائی قابل صدر احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفقائے امت، علماء دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور کو حکم دے ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کی ذکر خیر کے صدقے یہاں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں مرتبہ کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ نام کا تعارف کروا کے تھوڑی سی چٹکی بھرنے کے بعد ہمارے نبی مرحوم بھائی نے سلوشن وہ کیا ہے کہ جیسے بندہ شوگر کے مریض کے منہ پہ سلوشن ٹیپ لگا کے مٹھائی والی دکان کو چھوڑ دے، یعنی عنوان تو چھیڑ دیا کہ ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں، اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ کام میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے بیان صرف 15 منٹ کا کرنا ہے، تو اس 15 منٹ میں انشاءاللہ اب یہ پاکستانی سیاست دانوں کی طرح ٹائم گزاری نہیں کرنی بلکہ مل جل کے تعاون کرے گا، انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیں گے۔ ہمارے دوستوں نے عنوان رکھا اتحاد امت کا، اور اس امت میں اتحاد تبھی ہوگا کہ جب امت کے افراد اس دعا کو قبول کر لیں گے تو دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4500 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جان پر نہیں جان جگر کی گردن کو چوری پھیر کے اس امت کو مانگا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ لٹا کے رب سے جس ایک ذات کو مانگا، وہ ذات کس کی؟ جس ذات کو مانگا وہ ذات کس کی؟ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو مانگا تھا، لیکن مانگا تھا کیسے؟ سب کچھ لٹا کے تب مانگا، لیکن مانگنے والے کون تھے؟ جنہوں نے سب کچھ لٹا کے تب مانگا۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار چھوڑ کر مانگا تو محبوب کے یاروں نے گھر بار لٹا کر چھوڑ کے تب محمد کی ذات کو مانا ہے، یعنی مانگنے والے بھی بے مثال ہیں، مانگنے والے بھی بے مثال ہیں۔ تو جنہوں نے 14 صدیوں کے بعد سب کچھ لٹا کے محمد عربی کی ذات کو بھی منوایا، پیغمبر کی جواب کو بھی منوایا، تو ماننا پڑے گا کہ مانگنے والے بھی بے مثال، ماننے والے بھی بے مثال، منوانے والے بھی بے مثال۔ لیکن جناب ابراہیم نے 4500 سال پہلے قربان کیا کسے تھا؟ اس جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جس کو مانگتے مانگتے جناب ابراہیم بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچے کہ جہاں پہ سب نے کہا بابا جی اس عمر میں اولاد نہیں ملا کرتی، جب سب نے مایوس کیا کہ نہیں ملے گا تو رب نے کہا کہ میں دوں گا، یعنی دنیا جب کہہ دے نہیں تو رب کہہ دے ہاں، تو پھر ہاں ہو کر رہتی ہے، نہ تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ آنے والا فرشتہ آ گیا، اس نے دروازے پر دستک دی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جائے، جب کسی کے گھر جانا ہے تو دستک اجازت، یعنی آسمان کا نوری بھی آئے تو وہ بھی دستک دے۔ اور ہمارے ہاں پیروں نے پیرا کرتا ہے، پیروں سے کون سا پردہ ہے؟ اگر پیر نہ مرد ہو تو پھر تو پردہ کوئی نہیں، اگر مرد ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ آسمان سے نوری جو آیا تو کیوں آیا؟
दस्तक देकर बताया कि पर्दा लाजिम है, इजाजत लाजिम है। उसने कहा है इब्राहिम के घर वालों तुम पर खुदा की तरफ से सलामती पहुंचे। तो जिस दौर में फरिश्ता दरवाजे पर आया जनाब इब्राहिम के, तो जनाब इब्राहिम के घर में बेटे कितने थे भाई? अच्छा, बोलने में ताखीर आप कर रहे, मेरे टाइम का प्रोग्राम है जी। जिस दौर में फरिश्ता जनाब इब्राहिम के दरवाजे पर आया कि अल्लाह आपको बेटा देना चाहता है, उस दौर में जनाब इब्राहिम के अपने घर में बेटे थे कितने? बेटियां, दामाद, नवासे, नवासिया। तो आसमान से आने वाले फरिश्ते ने अहले बैत किससे कहा? इब्राहिम की घरवाली को। क्यों? ताकि जमाने के मोमिनों को भी पता लग जाए, मलंगों को भी पता लग जाए कि आसमान वालों का अकीदा यही है कि इब्राहिम की घरवाली इब्राहिम का अहले बैत है, तो मोहम्मद अरबी की बीवी है मोहम्मद अरबी का अहले बैत। ईमान वाले कल भी मानते थे, ईमान वाले आज भी मानते हैं। नारी में कल इसका इकरारी करता, नारी में आज इसका इकरार करता है। तो रब ने जब दिया बेटा कौन सा जनाबे इस्माइल दिया, जब मिलने की उम्मीद कोई न थी, यानी ऐसी में भाई फिजा कायम हो चुकी थी कि इस उम्र में बेटा मिलता नहीं। जब रब ने कहा मैं दूंगा, तो सैयदा हाजरा ने कहा क्या कि इस उम्र में बेटा, यानी मिलने की उम्मीद न हो और अल्लाह देने पर आ जाए, फिर ताज्जुब की बुनियाद पे हाथ यहाँ पर मारा जाता है। और जब मिलने की उम्मीद न हो और पूरा मोहल्ला मिलकर दे दे, और डर खौफ ये हो कि शनाख्ती कार्ड में नाम कुछ और है, डीएनए रिपोर्ट में नाम कुछ और होगा, तो फिर बेटों के मिलने पर हाथ यहाँ पर नहीं बल्कि हाथ यहाँ पर मारा जाता है। तो सैयदा हाजरा ने हाथ मारा कहां पे? जी भाई माथे पर। तो माथे पर हाथ मारना ताज्जुब की बुनियाद पर होता है, अफसोस की बुनियाद पर नहीं होता। अल्लाह ने दिया बेटा, और बेटा भी कौन सा? जनाब इब्राहिम जैसा बेटा अल्लाह ने अता कर दिया। बेटा हुआ जवान, शादी हो गई, मक्का की धरती। जनाब इब्राहिम मुद्दत के बाद आए, दरवाजे पर दस्तक दी, बहू निकली बात, यानी जनाब इस्माइल की घरवाली। पूछा घर के हालात कैसे हैं? तो जनाब इस्माइल की घरवाली ने कहा कि बाबा जी क्या बताओ, सुबह खाओ तो शाम भूखे, शाम खाओ तो सुबह होगी। तो पैगंबर के बाप, पैगंबर यानी इस्माइल के बाप इब्राहिम ने कह दिया अपने घर वाले से कहना घर की चौकाट तब्दील कर ले। पैगंबर का इशारा पैगंबर बेटा समझ गया, तो बीवी को, तो बीवी जो थी तलाक दे दी, अगला निकाह कर लिया। जनाब इब्राहिम मुद्दतों के बाद जो है दरवाजे पर दस्तक दी, खातून निकली बाहर। पूछा घर के हालात क्या है? कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा घर वाले से कहना चौकाट तब्दील न करे, या पे खातून ऐसी है गुफ्तार में कमजोरी हो तो अल्लाह उसे ज़बीउल्लाह के घर में रहने नहीं देता। अगर आयशा सिद्दीका के किरदार में कोई कमजोरी होती तो अल्लाह मोहम्मद अरबी घर में कभी रहने देता ही। यानी अल्लाह पैगंबर घर में कभी थोड़ी सी भी हो तो अल्लाह बर्दाश्त करता नहीं। जब गुफ्तार की कमजोरी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता तो किरदार वाली कमजोरी की अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो रब ने दिया बेटा, और बेटे को जनाबे इस्माइल घर बार छोड़ा, लेकिन अल्लाह की जात को न छोड़ा। दरबार में गए, अल्लाह की जात को न छोड़ा। नाल में गए, अल्लाह की जात को न छोड़ा। खानदान को छोड़ा, अल्लाह की जात को न छोड़ा। परदेश में गए, अल्लाह की जात को न छोड़ा। बेटे को अपने हाथों ज़िबा किया, अल्लाह की जात को नहीं छोड़ा। और जब ज़िबा करने जा रहे थे, बोले यहाँ पे भाई ने कहा कि यहाँ पे मिलाती बहुत है। कितने मिलाती थी? जनाब इस्माइल को लेकर चले जनाब इब्राहिम। रास्ते में एक बुजुर्ग तशरीफ ले आए, पगड़ी भी बाबा, दाढ़ी भी बाबा, बिल्कुल ऐसा जैसे ईरानी का नाम तो पानी था। जानते हो भाई क्या कहा जनाब इस्माइल से? पता है तेरा बाबा कहाँ लेकर चला? क्या बाबा जाने बेटा जाने, तू बोलने वाला कौन है? क्या तेरा अब्बा तुझे अपने हाथों ज़िबा करेगा? क्या अब्बा बेटा ज़िबा करता कब है? क्या ज़िबा करता कौन नहीं, लेकिन उसने कह दिया तो तेरा बाबा छोड़ेगा भी कौन नहीं। जनाब इस्माइल ने एक ही जुमला कहा, जब वो लेने पर राजी, बाबा देने पर राजी, तो इस्माइल कटने पर राजी। जब शैतान ने शैतानगी की तो जनाब इस्माइल ने कहा उठा तीन ठहर मारा हाथ दे करके, और जब तीन पत्थर जनाब इस्माइल ने उस दौर में मारे
آج بھی شیطان کو مارے جاتے نا بھائی. 3 پتھر جو مارے کہ اللہ لینے پر راضی, ابراہیم دینے پر راضی, اسماعیل کٹنے پر راضی. جناب اسماعیل نے ایک جملہ کا بابا جو اللہ نے کہہ دیا آپ اسے کر گزریے, آپ مجھے جب بھی پائیں گے صابروں میں پائیں گے, ماتمیوں میں نہیں پائیں گے. جب سب کچھ قربان کر دیا تو تب نے بولا تو نے مجھ سے سب کچھ لیا, اب کچھ مجھے بھی عطا کر دے. اب لینا کام میرا ہے, دینا کام میرا ہے. تو نے مجھ سے مانگا تو اپنی مرضی کا, میں جو مانگوں گا تو اپنی مرضی کا. مجھے چاہیے کیا ہے کہ تو نے جو مجھ سے مانگا دنیا اس کو ذبیح اللہ کہتی ہے, میں جو تجھ سے مانگتا ہوں دنیا اس کو حبیب اللہ کہتی ہے. تو نے مجھ سے جو مانگا دنیا اس کو زمزم والا کہتی ہے, میں جو تجھ سے مانگتا ہوں دنیا اس کو کوثر والا کہتی ہے. تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا, میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں میرے پورے خزانے میں ایک. لیکن خالی نبی نہیں, خالی نبی شین بھی کہے کہ ابراہیم نے اللہ کے نبی کو مانگا, شین بھی کہے کہ ابراہیم نے اللہ کے نبی کو مانگا. لیکن امت میں تفریق ہوئی کہ امت میں کون کون ہے اور امت سے باہر کون کون ہے. امت میں وہی ہے تو جناب ابراہیم کی پوری دعا کو مانے, اللہ کی پوری عطا کو مانے. ابراہیم نے مانگا اللہ نبی چاہیے, نبی کیسا, خالی نبی نہیں, خالی رسول نہیں, خالی پیغمبر نہیں, رسول پیغمبر ایسا چاہیے جب آئے تو اس کے سر پہ دستار و ختم نبوت کی, جب نبی آئے تو اس کی زبان پر بیان و حکمت کا, جب نبی آئے تو اس کے ہاتھ میں کتاب و شریعت کی, جب نبی آئے تو اتباع کرنے والی جماعت و پیغمبر کے صحابہ. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی, نبی کی ذات مانگی, اللہ کی کتاب مانگی, پیغمبر کی جماعت مانگی. پیغمبر کی کہ مولا امتحان تو نے لیا, انعام میں لوں گا. اگر ابا کے بیٹا دوڑ کے جا فلاں چیز لے کر آ, اور بیٹا وقت سے پہلے تمام تر چیزیں لے آئے, اور بابا کہہ دے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, یہ کہ ابا 500 چاہیے اور ابا 5 نوٹ 100 کے دے, لیکن ہر نوٹ پر لکھا ہو عید مبارک. جی بھائی کیا کہے گا بابا اللہ کو معافی دے بھائی, امتحان لیا 1 نمبر, انعام میں 2 نمبر. جناب ابراہیم نے امتحان دیا تو 1 نمبر, رب نے انعام دیا تو 1 نمبر. جب کوئی انعام دیتا ہے تو انعام 1 نمبر دیتا ہے, اور جب کوئی انعام لیتا ہے تو انعام 1 نمبر ہی مانگتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم پیغمبر ہے, اور پیغمبر کوئی بھی ہو وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے, سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم رب سے مانگا تو مانگا کیا کہ مجھے نبی چاہیے, لیکن نبی کیسا, جس کے سر پہ دستار ختم نبوت کی ہو, جس کے ہاتھ میں کتاب شریعت کی ہو, جس کی تباہ کرنے والی پوری جماعت ہو. تو اللہ نے ذات دی نبی کی, تو نبی ایسا کہ نبیوں میں نبی ایسا کوئی نہیں. اللہ نے کتاب دی تو کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں. اللہ نے جماعت دی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں ایسی جماعت کوئی نہیں. جب انعام 1 نمبر, امتحان 1 نمبر, تو انعام بھی آج کی لوگ پوچھتے نا مولوی صاحب کی بات تو بتا دیں کیا بھائی, پکڑا جائے تو مولوی, مارا جائے مولوی, 4 شیڈول مولوی, انڈر سے مولوی, A کیٹیگری مولوی, B کیٹیگری مولوی, C کیٹیگری مولوی, جیل میں جائے مولوی, اور ہتھیاں ہو جائے, قتل ہو جائے تو وہ بھی. تمہیں کوئی چھوڑتا کوئی نہیں, ہمیں کوئی پوچھتا کوئی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ سادہ سا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, لیکن اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ امتحان اپنے عاشقوں کا لیتا ہے, منافقوں کا نہیں. اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے. ابراہیم جیسا امتحان دیا کس نے, تو ابراہیم جیسا انعام لیا کس نے. ذات دی پیغمبر کی تو ذات بھی اعلیٰ, کتاب دی نبی کو کتاب بھی اعلیٰ, جماعت دی پیغمبر تو جماعت بھی ہم چونکہ 1 نمبر ہے, ہم کہتے کتاب بھی اعلیٰ, ذات بھی اعلیٰ, جماعت بھی اعلیٰ. پرانے وقتوں میں تو بندہ گیا کسی شہر میں کمانے کے لیے, وہاں سے لے کر آیا آئینہ شیشہ, آئینہ گلی میں آیا ایس کریم بیچنے والا, بھونپو بچایا, بچہ دوڑا, جوتی بیچی, بابا کی ایس کریم خریدی, ناک سے بھی کھائی, منہ سے بھی کھائی, ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی. اچانک نظر پڑی شیشے پر, شیشہ دیکھا تو اپنا منہ تھا, دیکھ کے ڈر گیا, ڈر کے بھاگا تو دادی احمد دوڑ کے اللہ خیر کرے
بچہ رویا کیوں ہے؟ تو دادی اماں نے 80 سال پرانا اپنا ماڈل دیکھا شیشے میں، شیشے پر نظر پڑی بوڑھی اماں کی، تو بوڑھی اماں کی زبان پہ جملہ ایک آیا، بڈھی منوس عورت بچوں کو ڈالتی کیوں ہے؟ یعنی بوتھا بھی اپنا شیشہ بھی ایسا کراماتی آئینہ ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، امین معاویہ کی ذات کو دیکھیے کہ اس آئینے میں جب کوئی میرے بھائی جھانک کر دیکھتا ہے تو یہ آئینہ حلال کو حلال دکھاتا ہے، حرام کو حرام دکھاتا ہے۔ اس میں ایک نمبر کو ایک نمبر نظر آتا ہے، دو نمبر کو دو نمبر نظر آتا ہے۔ ہم کہیں نبی بھی کائنات میں اعلیٰ، کتاب بھی کائنات میں اعلیٰ، جماعت بھی کائنات میں اعلیٰ، لیکن دوسرے کا کہا نہیں، نبی تو آیا لیکن ناکام چلے گئے، کتاب تو آئی تبدیل ہو گئی، جماعت آئی ایمان چھوڑ گئے۔ یعنی کتاب تو وہ بھی دو نمبر، جماعت تو وہ بھی دو نمبر، نبی تو مشن میں کامیاب ہوا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ تینوں باتیں کرنے والا کون سا ہے؟ وہ پڑوسی لامتی طبقہ جو آج اپنے آپ کو امت میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی نبی مدنی کریم نے امت میں شامل ہونے کا ایک ہی نسخہ بتا دیا۔ رب نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے محبوب محمد عربی کے پیچھے پیچھے آ جائے، اور محمد عربی نے فرما دیا جو میری امت میں آنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جنت میں وہی آئے گا جو میرے محبوب کے پیچھے، محبوب نے کہہ دیا میری امت میں وہی آئے گا جو ابو بکر صدیق کے پیچھے، جو آمنہ کے لال کے پیچھے نہیں، وہ خدا کی جنت میں جا نہیں سکتا، اور جو صدیق اکبر کے پیچھے نہیں نبی کی امت میں آ نہیں سکتا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ختم نبوت کو ماننا لازم ہے، اور نبی کی امت میں آنے کے لیے ابو بکر کی خلافت بلا فصل کو ماننا لازم ہے۔ اب جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے اسے قادیان والا کہتے ہیں، جو ابو بکر کو پہلا امام نہ مانے اسے ایران والا کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے ہم اسے کانا کہتے ہیں، جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے ہم اسے کالا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے عقیدہ اپنا چھپاتے بھی کوئی نہیں، کسی کی خوشامد کے لیے عقیدہ اپنا بناتے بھی کوئی نہیں۔ الحمدللہ سنی ہے، سنی بھی ٹنا ٹن سنی ہے۔ ہم کہیں کہ نبی کی ذات تو وہ بھی ایک نمبر، نبی کی کتاب تو وہ بھی ایک نمبر، نبی کی جماعت تو وہ بھی ایک نمبر، لیکن جو کہے نبی اللہ نے نبی بنانا تھا جناب علی کو، پگڑی دی جناب جبرائیل امین کو، رکھ کرا جناب علی کے سر پہ، لیکن جبرائیل بھول گئے۔ جبرائیل بجائے علی کے محمد عربی کے سر پہ دستار رکھتی نبوت کی۔ اگر کائنات کے سب سے بڑے رسول کے بارے جبرائیل کی ذمہ داری یہ ہے تو باقی نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ جی بھائی، یعنی آج اس لانتی کا عقیدہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال محمد عربی اپنی ذات میں نبی بننے کے اہل نہیں تھے۔ اگر نبی بنے خدا کے انتخاب سے نہیں بنے، جبرائیل امین کی غلطی سے بنے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی کائنات کی تخلیق تو کیا، ابھی جناب آدم بھی گارے پانی کے درمیان تھے، محمد تب بھی خدا کے رسول تھے۔ اگر زمانے بھر کو نبوت ملی انبیاء کو تو میرے محبوب پیغمبر کے، کیونکہ میرا نبی نہیں سید الانبیاء ہے۔ دوسرا کتاب کا معاملہ، وہ کیا بدل گئی؟ ہم کہ کتاب کل بھی محفوظ تھی، آج بھی محفوظ، جیسے اتری الفاظ بھی وہی ہے، مزاج بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ مصلی پر لیڈر و پیچھے کارکن، آگے امام و پیچھے مقتدی، آگے مقتدی و پیچھے آگے امام و پیچھے مقتدی کھڑا ہو جائے، آگے باپ پیچھے بیٹا کھڑا ہو جائے، آگے استاد پیچھے شاگرد کھڑا ہو جائے۔ وہ قرآن پڑھے اور یہ پچھلا سننے والا اسے روکنا ٹوکنا شروع کر دے، ٹھیک پڑھو ٹھیک پڑھو ٹھیک پڑھو، وہ لاکھ کھمبورے بارے بندے کا پتر پر باپ حساب کتاب کر لے گا۔ ہاں ابھی جیسے پڑھو مجھے پڑھنے دے تو یقین مانے کارکن چپ نہیں ہوتا، بیٹا چپ نہیں ہوتا، مرید چپ نہیں ہوتا۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ تو باپ ہے اپنی جگہ، پیر اپنی جگہ، استاد اپنے قائد ہے اپنی جگہ، کہ معاملہ تیری ذات کا نہیں اللہ کی کتاب کا ہے۔ جب تک صحیح پڑھے گا نہیں آگے بڑھنے دوں گا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو ایسا اعزاز عطا کیا۔ اس محفل میں کتنے حافظ قرآن بھائی گننے والے گنے ہوئے، یعنی کہا کہ یہاں پہ میواتی زیادہ نہیں لیکن آبادی سے بھی زیادہ حافظ قرآن نکلے حافظ میں۔ یہ اللہ نے اعزاز دیا اہل سنت کو، اور وہ طبقہ جن کو مولا حسین نے 3 بددعائیں دی تھی،
مولا جن لوگوں نے مجھ سے حرم کی نمازیں چھڑائی ان کو باجماعت نماز ادا نہ کرنے دینا. آج بھی اختلاف ہے باجماعت نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. مولا جن لوگوں نے مجھ سے تیرے محبوب پیغمبر کا مدینہ چھڑوایا ان کو تو بھی مدینہ کی دھرتی نصیب نہ کرنا. آج عراق کی خاک تو چاٹتے ہیں مدینہ کا دیدار نصیب ہی کوئی ہوتا. جن لوگوں نے مجھ سے تیرے محبوب پیغمبر کے قرآن کی تلاوت چھڑوائی قصیدہ گویہ کو مقدر بنا دینا قرآن کو کبھی بھی عطا آتے نہیں. ایک لگے نہیں ہمارے پاس حافظ قرآن ہے کہاں ہے؟ لانی سے کروڑ ضلعیہ پتھر روڈ 90 موڑ حافظ محمد علی وہاں پر ہے. وہاں پر کیا تحقیق اعمال کرنے کے لیے مقامی دکاندار سے پوچھا بھائی حافظ محمد علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حافظ شافظ کوئی نہیں رکھو انہ ہے اللہ حافظ ہے حافظ نہیں ہے. اللہ نے حافظ دیا تو اہل سنت کو کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی ذات بھی محفوظ کتاب بھی محفوظ. تیسرا اعتراض کون سا کیا؟ جنہوں میں پیغمبر کے سوالات صحابہ ان میں 3 مسلمان تھے باقی امام سے فارغ ہوتے تھے. جیسے کہا آج کے دور میں گلگت کے باغر مل لے کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے تو سادہ سے جواب تو یہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا بھوتنی کا بچہ تمہیں کون مانتا ہے؟ ابو بکر کا ایمان رب تعالیٰ نے زمانے میں کسی قبیلے کی تصدیق کا محتاج رکھ کہیں نہیں. ایسا ایمان صدیق اکبر کا جو مانے گا تو مومن کہلائے گا انکار کرے گا فارغ ہو جائے گا. چلی ابو بکر سے حساب کتاب کر رہے ہیں. اس ابو بکر سے جس نے 40,000 ایک ہی موقع پر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قربان کیا اور اس دور کے 40,000 اس دور کا درہم آج کے دور میں بنتا 686 روپے کا. یعنی ابو بکر صدیق نے پہلی ملاقات میں 1,74,40,000 روپے اللہ کے نبی کے جہادی فنڈ میں جمع کر رہے. آج جو کہہ کہ ابو بکر کھا گیا ہم کہتے ہیں ملگری کے بچوں ابو بکر کھانے والے کو نہیں کہتے سب کچھ لٹانے والے کو کہتے ہیں. ہم کہیں کتاب بھی 1 نمبر جماعت بھی 1 نمبر پیغمبر کی ذات بھی اب جو مانے گا 1 نمبر وہ دیوبندی ہو تو تب بھی امت میں ہے بریلوی ہو تب بھی امت میں ہے اہل حدیث ہو تب بھی امت میں ہے. اور جو پیغمبر کی ذات پہ شک کرے اللہ کی کتاب پہ شک کرے اور پیغمبر کی صحابہ کی جماعت پہ شک کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ماں آمنہ کے نام کی امت میں کبھی بھی انشاءاللہ. جو 3 انعام خدا نے دیے ابراہیم نے دیے ہمارے دادا نے ان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. یعنی پیغمبر کی ذات کا دفاع اللہ کی کتاب کا دفاع صحابہ کی جماعت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. دیوبندی بن کے نہ دیوبندی بن کے نہ بریلوی بن کے نہ اہل حدیث بن کے ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا پورا دین کا دفاع کرنا ہے. محمدی بن کے امتی بن کے محمدی بن کے محمدی بن کے الارم بن کے بات میری آخری اور ایسے اتحاد کے ساتھ دفاع کرنا ہے کہ کوئی سنی فصل بھی خراب نہ کرنے پائے نسل بھی خراب نہ کرنے پائے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں سنیاں ایک سنی وہ ہے جو فصل کو لگتی ہے ایک وہ ہے جو نسل کو لگتی ہے. جو فصل کو لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے. جو نسل کے ایمان کو لگے صدیوں کے اکابر کی محنتوں کو پامال کرتی ہے. جو فصل کو سنڈی لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں اور جو نسلوں کے ایمان کو سنڈی لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. جو امریکن سنڈی ہے اس کے لیے سومی سائیڈر بھی ہے گینیٹال بھی ہے کراٹے سپرے بھی موجود ہے لیکن جو ایرانی سنڈی ہے اس کے لیے پامپ چاہیے خادم رضی والا اور پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا اور سپرے چاہیے حق نواز چلنی. اتحاد کے ساتھ ہم نے دفاع کرنا ہے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں آل میں اولاد میں نسلوں میں فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تک آفات و بلیات بالخصوص کرونا سیلاب زلزلہ بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمد کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے چپے چپے کو محفوظ فرمائے.